بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دا پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس، اور آج ہم اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 17 کی جانب بڑھیں گے، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں۔ سابقہ لیکچر میں لیکچر نمبر 16 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ریویژن کی طرف جا رہے ہیں، اور سابقہ لیکچر بھی ہمارا ریویژن پر مشتمل تھا، اور آج کا لیکچر بھی ریویژن پر مشتمل ہے۔ جو سابقہ لیکچر ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید اور شرک کے بارے میں اور وجود باری تعالیٰ کے قرآن اثبات کے بارے میں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لانگ کویسچن کی صورت میں پیپر میں وہ پوچھا جاتا ہے، اس میں سے متعدد MCQs اور شارٹ کویسچنز بھی پوچھے جاتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے لیکچر نمبر 17، لیکچر نمبر 17 دراصل پہلے چیپٹر کا موضوع ہے، اور عقیدہ توحید کے جو انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ 8 نمبر کا لانگ کویسچن پیپر میں پوچھا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک شارٹ کویسچن بھی لازمی پوچھا جاتا ہے، جس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر 2 اثرات تحریر کریں، یا اس طرح پوچھی جاتی ہے کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے 2 لکھیں۔ تو یہ شارٹ کویسچن کی صورت میں پیپر میں پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو سوال آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ لانگ کویسچن کی صورت میں پیپر میں بارہا پوچھا جا چکا ہے۔ اہمیت کا حامل موضوع ہے، تو میں امید کروں گا آج کے اس لیکچر نمبر 17 کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، ضروری باتیں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ تو چلیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک واحد اور یکتا تسلیم کرتا ہے، تو اس کی اپنی ذاتی زندگی کے اوپر، انفرادی زندگی پر جو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ توحید کی کمزوری انسان کو مختلف مصائب کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر عقیدہ توحید انسان کا پختہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا یقین کامل ہو، تو دنیا اور آخرت میں اسے کامرانی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو عقیدہ توحید کا جو سب سے پہلا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ ہے عزت نفس، جسے شرف انسانی یا وقار انسانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ امتحانی نقطہ نظر سے لانگ کویسچن کی صورت میں یہ سوال امتحانات میں کئی دفعہ آ چکا ہے، اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عزت نفس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ۔ جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا قائل ہونے کے بعد انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ ہاتھ پھیلائے نہ سر جھکائے۔ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر پختگی سے عمل کرتے ہوئے کسی اور کے سامنے سوال دست دراز نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کی حاجت ہے اس کا سوال کرے کہ وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ جو شرف ہے انسانیت کا، یہ جو اشرف المخلوقات ہونا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اب یہ قرآن مجید کی دونوں آیات اس بات کی غماز ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا کیا، وقار عطا کیا۔ یہی وقار اور شرف اس کی عزت نفس کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے انسان کو اس وقت جب اس کا عقیدہ توحید کے اوپر ایمان پختہ ہو۔ پھر جو دوسرا اثر انسانی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کا، وہ ہے عجز و انکساری۔ ذہن میں رکھا جائے کہ عاجزی یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عجز و انکساری سے پاک ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے کہ بندہ جب بہت زیادہ گناہ کر لے اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا اثر ہے جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے عقیدہ توحید پر کاربند جب وہ ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ عاجزی اور انکساری اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا عقیدہ توحید پر ایمان نہایت پختہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اثر انسانی زندگی کے اوپر عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں وارد ہوتا ہے وہ ہے وسعت نظر۔ جب بندہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے تو تنگ نظری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تنگ نظری نیرو مائنڈڈ جسے کہتے ہیں، متضاد لفظ ہے یہ وسعت نظر کا۔ اب وسعت نظر یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے، جیسے پہاڑوں کو وہ دیکھے تو پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے فوراً اس کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اثر ہے عقیدہ توحید کا۔ پھر وہ انسانی فلاح و بہبود میں لگا رہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کے مسائل کو حل کرے، ضرورت کے وقت دوسروں کے کام آئے، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور کرے، اور مومن کی فلاح و بہبود اور اس کی ہمدردی میں لگا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یعنی یہ گھرانے کی طرح ہے ساری مخلوق۔ تو جب بندہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے تو وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جو اثر وارد ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر جو عقیدہ توحید کا اثر ہے وہ ہے رواداری۔ رواداری کہتے ہیں وسیع القلبی کو، یعنی برداشت کرنا یا سہ جانے کا عمل، اسے رواداری کہتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں آسان الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے رواداری زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر کو مدینہ منورہ کے ارد گرد نگرانی کے لیے متعین فرمایا۔ تو جب وہ لشکر نگرانی کر رہا تھا تو پہاڑ سے ایک شخص اترتا ہوا نظر آیا جس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ اس وقت حکم یہ تھا کہ غیر مسلم تمہیں جہاں نظر آئیں انہیں قتل کر دو۔ اب اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا لیکن صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ تو جب معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا دل چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواداری کے حوالے سے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے اثرات میں سے ایک اثر ہے صبر و استقلال۔ جب بندہ پختگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوتا ہے، جب اس عقیدے کے اندر پختہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں صبر و استقلال کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صبر کہتے ہیں روکنا یا برداشت کرنا، اور استقلال کہتے ہیں مستقل ہونا یا استقامت کے ساتھ روکنا یا برداشت کرنا، صبر کرنا۔ یعنی بندے کے اوپر جب دنیاوی مشکلات آتی ہیں، اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، تو وہ ان مشکلات اور دنیاوی آزمائش کو امتحان سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرتے ہوئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چھٹے نمبر پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، وہ بے باک اور نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک جز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشون، کہ اور ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتا ہے وہ نڈر، بے باک اور بہادر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اثر انسانی زندگی کے اوپر عقیدہ توحید کا یہ پڑتا ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟
تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کسی خاردار راستے سے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اس طرح گزر جائے کہ کوئی بھی کانٹا اس کے دامن میں نہ لگے، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی آلائشوں سے، دنیا کی نیرنگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا، یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا، جن سے منع کیا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر ایک اثر انسانی زندگی کے اوپر جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا پیروکار ہوتا ہے، عقیدہ توحید پر اس کا یقین نہایت پختہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر رجائیت اور اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ رجائیت کا لفظ رجا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پر امید ہونا، کہ وہ شخص ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہتا ہے۔ اسے کوئی مصائب آئیں، مالی پریشانی ہو، تو اس کا بھروسہ اور توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور زیادہ پر امید ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا ذکر کرنے سے اسے سب سے بڑی یہ خوبی حاصل ہوتی ہے کہ اس کا دل اطمینان قلب حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ پھر اس کے بعد مساوات انسانی، ایک یہ اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے کہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں مساوات کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور میں پہلے بھی آیت پڑھ چکا ہوں کہ تقوی کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر اس کے بعد انسانی جو زندگی ہے اس کے اوپر ایک اثر یہ پڑتا ہے عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کا، کہ انسان میں تدبر و تفکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کیسے بنائی۔ اب اس کی تفہیم میں یہ ساری چیزیں تو شاید نہ آ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اسی کی بندگی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہی تدبر اور تفکر کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دی ہے، جیسے فرمایا افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو توحید کا قائل ہوتا ہے وہ تخلیق کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ پھر 11ویں نمبر پر ہے خسارے سے محفوظ۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں واحد یکتا تسلیم کرتا ہے، وہ خسارے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے انسان اس خسارے سے بچ جاتا ہے کہ جو اسے بروز قیامت جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ تو جو ایمان لائے، جو مسلمان ہوئے، وہ خسارے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
اور 12ویں نمبر پر اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کا، وہ ہے محبت و قرب الہی کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، اور توحید کی پختگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ ہم نے آج عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات پڑھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔